سوال ہے، دین اسلام میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا بہت سختی سے حکم ہے، لیکن بعض اوقات کسی رشتہ دار کی زبان سے یا اس کے غلط رویے سے بہت تکلیف پہنچتی ہے، تو کیا ایسی صورتحال میں بدگمانی، غیبت اور فساد سے بچنے کی خاطر قطع رحمی کر سکتے ہیں؟ قطع رحمی تو کیٹاگوریکلی نہیں کر سکتے جی، یہ تو سیدھی بات ہے۔ باقی ان تکلیف کا مسئلہ ہے تو یہ تکلیف ہی تو آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک سے بھی اللہ نے آزمانا ہے آپ کو، جان اور مال میں نقصان سے بھی آزمانا ہے، الٹیمیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیک کرنا ہے کہ کون لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لہذا دنیا چونکہ آزمائش ہے اس لیے اس میں آپ ان چیزوں کے لیے تیار رہیں۔ ان چیزوں کو بنیاد بنا کے قطع رحمی نہیں آپ کر سکتے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جن چیزوں کی مذمت آئی ہے ان میں سے ایک قطع رحمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرمین کی نشانی بتائی ہے، وہ رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں، گمراہوں کی نشانی بتائی ہے، کافروں کی نشانی بتائی ہے، ناشکروں کی نشانی بتائی ہے۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ سر یہ بہت بڑی بات ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر جمعرات اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جب وہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے جس نے شرک نہیں کیا ہوتا۔ اثر نماز چھوڑنے والا بھی شرک کرنے والا ہی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے شرک اور اس ایمان میں فرق نماز ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جی میں شرک نہیں کرتا نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو سوائے اس شخص کے کہ جو شخص کسی بھائی سے کینہ رکھتا ہو یا وہ کسی کے ساتھ اس کی ناراضگی چل رہی ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو پوسٹ پون کر دو، جب یہ راضی ہو جائے گا پھر میں اس کی بخشش کا فیصلہ کروں گا۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے۔ لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے خاوند کی بیوی کے معاملے میں۔ وہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ زینب نے سوکن تھی، چکے تو سوکنوں کا آپس میں والا معاملہ تو رہتا ہے۔ سیدہ صفیہ چونکہ وہ یہودی النسل تھیں، مسلمان تو ہو چکی تھی لیکن ان کی نسل بنی اسرائیل تھی، تو ان کا ایک سفر کے دوران اونٹ بیمار ہو گیا، تو حضرت زینب کے پاس 2 اونٹ تھے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ تم صفیہ کو دے دو، تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا میں اس یہودن کو نہیں دوں گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی تو نبی علیہ السلام اتنے غصے میں آئے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 مہینے تک جو ہے نا وہ ان کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے، 3 مہینے، اور مہینے انہوں نے بتایا ہے، اور وہ حرمت والے مہینے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ذوالحجہ اور محرم، اور پھر وہ کہتے ہیں بلکہ وہ شاید ربیع الاول تک بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ پھر یعنی 3 مہینے آلموسٹ تھے کہ آپ علیہ السلام نے ان سے کلام نہیں کیا کہ تم نے اتنی سخت بات کر دی ہے، یعنی عیب جوئی والا معاملہ ہوا۔ تو خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہو سکتا ہے، یعنی اس بات پہ نہیں کہ اس کو روٹی لیٹ کر دی ہے اس نے، ہاں اس طرح کی باتوں میں تو وہ ناراض تو خاوند کم ہی ہوتے ہیں نا، جو دینی معاملات میں کہ تم نے فلاں کی برائی کیوں کی ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ناراض ہونے تک تو میری جرت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کسی کی برائی نہیں سنتا ہوں، چاہے میری بیوی کر رہی ہو، تو جتنی مرضی کسی میں عیب ہو تو میں پھر کہتا ہوں اس میں یہ پازیٹیو چیز بھی ہے، اس کو دیکھو، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص پرفیکٹ کوئی نہیں ہے۔ جو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے اس سے پوچھے کیا تم پرفیکٹ ہو؟ تمہارے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس لیے ہے کہ جو بیویاں تمہارے دل سے اتر جائیں ان کے ساتھ گزارا کرو، اگر کئی خامیاں ان کے اندر ہیں تو ان میں کئی خوبیاں بھی موجود ہوں گی جو تمہارے اندر نہیں موجود۔ سورہ نساء کے اندر آتی ہے ڈیٹیل۔ تو یہ آزمائش ہے، اس کو چلائیں۔ البتہ اگر معاملات ایسے ہو جائیں کہ آپ کو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو جائے تو آپ قطع تعلقی تو نہ کریں، لیکن اپنے حالات کو ریزرو کر لیں کہ صرف خوشی غمی کے موقع پہ ملیں اور آگے پیچھے نہیں، کیونکہ تو قرآن پاک میں ہے نا الفتنۃ اکبر من القتل، یعنی جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کے ہے۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن یہ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے، سر میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ آپ یہ فتنے کی آڑ میں 2 نمبری کر رہے ہیں کہ نہیں۔ خوشی غمی میں پھر بھی شریک ہوں،
ایکسٹرا آرڈنری ایک دلی رشتہ ٹھیک ہے، وہ آپ کا حق ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن خوشی غمی میں ضرور شریک ہوں تاکہ آپ اللہ کے لیے. اور اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سورہ نور کے اندر آتا ہے نا، مستہ ایک صحابی تھے بدری، سیدہ عائشہ پہ تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل تھے جی. اور حضرت ابوبکر کے وہ رشتہ دار تھے. حضرت ابوبکر نے ان کے مہینے کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا. جب ان کی بیٹی پہ تہمت لگئی سب سے پہلے انہوں نے خرچہ پانی بند کیا. بالکل جسٹیفائی تھا، انسان ہیومن نیچر ہے. قرآن میں آیات نازل ہوگی کہ اگر یہ اللہ کے لیے کر رہے تھے تو دوبارہ سٹارٹ کرو. آئے ہائے 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 سر، اس سے ڈاڈی مثال کوئی نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کی بیٹی پہ تہمت لگائے، اور وہ بیٹی عام نہیں، نبی کی بیوی ہو، لاڈلی بیوی ہو، اس پہ جو بندہ تہمت لگا رہا ہے اس کا وظیفہ بھی اللہ کہہ رہا ہے بند نہیں کرنا، میری نسبت دیکھنی ہے، ذاتیات نہیں دیکھنی. تو ہمیں نسبت یہ دیکھنی چاہیے. تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہو تو خوشی غمی میں ضرور شریک ہوں، لیکن زیادہ ایکسٹراڈنری ایکٹیویٹیز میں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ شریک ہونے سے پھر باتیں نکلنا شروع ہوگی، اس کو بالکل آپ اوائڈ کریں. لیکن قطع تعلقی کا جیسچر بھی کبھی کسی کو نہ دیں.